مام، حد کرتی ہو تم بھی یار، اب واپس جانا پڑے گا۔ منیبا کے کہتے ہی آنیا نے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس چلنے کو کہا۔ وہ تینوں واپس ہوٹل کی جانب آ رہی تھی۔ آکاشا اداس سا چہرہ بنائے ہوٹل کے مین گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ ہم دونوں جا کر اس کا سیل لاتے ہیں، تب تک تم ٹیکسی میں ہی رہنا۔ منیبا اور مام سیل لینے کی غرض سے ہوٹل کی جانب بڑھ گئے۔ اتفاق سے وہ دونوں آکاشا کے برابر سے گزرتے ہوئے ہوٹل میں داخل ہوئیں۔ یا اللہ، پتہ نہیں میرا بیٹا کیا کر رہا ہوگا، کہاں ہوگا وہ، ٹھیک تو ہوگا نا، شاید اسے بھوک لگی ہوگی۔ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جس میں وہ بے بس ماں اپنے بیٹے کی حفاظت کی دعا نہ کرتی ہو۔ اس کی آنکھوں سے موتی جھلکنے لگے تھے، جس کے سبب اسے سب دھندلا دھندلا دکھائی دینے لگا تھا۔ او تیری آکاشا منہ لٹکائے ابھی اپنے کار کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ سائیڈ مرر سے اسے آنیا ٹیکسی میں بیٹھی روتی ہوئی نظر آئی۔ اس حسن سراپا کے دیدار پہ بے یقینی سے آنکھیں مسنے لگا، آنکھوں میں جگنو جگمگائے تھے۔ ہیلو میری پیاری وائف۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسرت بھرے لہجے میں آنیا کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر ٹیکسی کے اندر جھانک کر آنیا کو جھانکتے ہوئے کہنے لگا، تم؟ آنیا اسے دیکھتے ہی حیرت سے بے ساختہ بول اٹھی۔ جس شخص سے وہ بھاگ رہی تھی، کیا خبر تھی کوئی یوں سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ لہجے کی حیرت بتا رہی ہے وائف صاحبہ کو اپنا یہ ہینڈسم ڈیشنگ ہسبینڈ یاد ہے۔ وہ شرارت سے آنیا کو دیکھ کہنے لگا، وائف نہیں ہوں میں تمہاری، ہانیہ نام ہے میرا۔ وہ خواہ مخواہ کیوں ابھی تک مجھے خود سے منسوب کر رہی ہے۔ وہ خاصا خفگی سے گویا ہوئی۔ اس حسن سراپا کی خفگی آکاشا ذرا بھی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ لو جی سن لو، پہلی بار تو زندگی میں آکاشا کسی کے لیے اتنا سنجیدہ ہوا ہے، اور تم میری سنجیدگی پر خواہ مخواہ جیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ ایسا تب نہ کرو ظالمہ۔ یہ کہتے ہی وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ارے صاحب، ٹیکسی والے نے فوراً ہی پلٹ کر اعتراضاً اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں میری وائف ہے۔ آکاشا نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ اس نے اس قدر پر اعتماد ہو کر کہا کہ ٹیکسی ڈرائیور یقین کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ کوئی میرا ہسبینڈ نہیں ہے۔ آنیا تیزی سے احتجاجاً بول اٹھی۔ اف یار، اتنی ناراضگی، حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ آکاشا نے مصنوعی بیزاری سے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور کو یقین ہو چلا کہ واقعی وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہی میں تم سے کہنا چاہتی ہوں، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ آنیا کو اب غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ دل ہے آکاشا کا تمہارے پاس۔ اس نے نہایت سادگی سے اظہار محبت کر دیا تھا، مگر ہانیہ کے چہرے پر اس کے سچے جذبات سننے کے باوجود کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ خالی نگاہوں سے اس کے وجود کو بغور دیکھنے لگی۔ ہو گیا، کوئی فلم چل رہی ہے، تم کوئی ہیرو ہو جو پہلے ایک لاچار ہیروئن کو خودکشی کرنے سے بچاتا ہے، پھر بغیر اس لڑکی کی زندگی جانے اس سے محبت کے دعوے کرنے لگتا ہے۔ میرا دل تمہارے پاس ہے، اس سے زیادہ فلمی ڈائلاگ نہیں ملا تھا تمہیں بولنے کے لیے۔ او ہیلو، اس نے آکاشا کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے کیا ہو میرے بارے میں؟ وہ ابھی غصے سے بفر کر بول ہی رہی تھی کہ آکاشا اس کے غصے کو سائیڈ میں رکھ فدا فدا نظروں سے اسے تکنے لگا، مانو آنیا اسے کوئی سریلی سی دھن سنا رہی ہو۔ اس کا محبت سے چور نگاہوں سے تکتا آنیا کو امبیرس کر گیا تھا۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ بولو اور بولو، بڑا میٹھا بولتی ہو، کانوں کو بڑا سکون مل رہا ہے۔ آکاشا کا جملہ سنتے ہی ڈرائیور کا کہہ کا ٹیکسی میں گونجا تھا۔ تم اف آنیا کو آخرکار اس دیوانے نے لاجواب کر چھوڑا تھا۔ تم چیز کیا ہو آکاشا؟ آنیا منہ پھلا کر ہار مانتے ہوئے کہنے لگی، ویسے صاحب جی آپ چیز بڑی مست ہیں۔ ڈرائیور بھی آکاشا کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ شکریہ، بس دعا کرنا یار تمہاری مین صاحبہ مان جائیں۔ آنیا اسے گوری سے نواز رہی تھی، پر اس نے تو آنیا کے غصے پر نو نوٹس کا بورڈ لگا رکھا تھا۔ تم ابھی گاڑی سے اترو، آنیا دانت پیستے ہوئے بولی۔ کیوں، گاڑی تمہارے باپ کی ہے؟ آکاشا تو جیسے محظوظ ہو کر اسے تنگ کر کے محظوظ ہو رہا ہو اسے تنگ کر کے۔ تو کیا تمہارے باپ کی ہے؟ آنیا ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر گویا میدان میں اتر آئی۔ آپ دونوں میاں بیوی لڑ کس بات پر رہے ہیں؟ مجھ موٹی عقل کو تو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آیا۔ ڈرائیور اب پیچھے مڑ کر ان دونوں کو دیکھ الجھ کر کہنے لگا، آپ سے کتنی بار کہوں ہم میاں بیوی نہیں ہیں؟ آنیا خاصا زور دیتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کو دیکھ کر بولی، ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے، میں اس کا ہسبینڈ نہیں ہوں۔ آکاشا نے تندیہ جھنجھلاتے ہوئے کہا، جی ہاں یہی سچ ہے، تم میرے ہسبینڈ نہیں ہو۔ آنیا اس کے چہرے کے نزدیک آ کر آنکھ گھما کے ڈال کر اکڑ کر گویا ہوئی، ہاں بھئی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، میں تمہارا ہسبینڈ نہیں ہوں۔ بس میں جھوٹا، ڈاکٹرنی صاحبہ جھوٹی، میرا پورا ہوٹل کا سٹاف جھوٹا، میری عشا خالہ جھوٹی، میرے والدین جھوٹے، بس ایک تم سچی ہو۔ آکاشا ہاتھ دھو کر اس بیچاری سچی سی لڑکی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ سب غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس غلط فہمی کی بنیاد بھی تم نے ہی ڈالی تھی اسپتال میں۔
تو ٹھیک ہے، اس غلط فہمی کو حقیقت کا رنگ دے دو، سب خوش ہو جائیں گے، خاص طور پر میرے والدین۔ آکاشا نے اپنے مطلب کا حل تلاش کر لیا تھا۔ میں کیوں ایک اجنبی سے شادی کرنے لگی؟ ہانیہ کے کہتے ہی وہ ایک دو ثانیوں کے لیے خاموش ہوا۔ اے میرا نام آکاشا ہے، آپ کی یہ شاندار ٹیکسی جس ہوٹل کے باہر کھڑی ہے وہ مجھ غریب کا ہے۔ میں مہینے کا اچھا خاصا کما لیتا ہوں، کم کھاتا ہوں، کم پیتا ہوں اور کم سوتا ہوں، ہاں بولتا بہت ہوں۔ میری پیدائش آسٹریلیا کی ہے، وہیں پلا بڑا ہوں۔ بچپن سے ایک ہی قریبی دوست ہے میرا، اس کا نام اورہان ہے۔ آکاشی کی طرح وہ بھی بہت دماغ کھاتا ہے۔ آسٹریلیا میں دادو کے ساتھ رہا، ان کے انتقال کے بعد پاکستان آیا اپنے والدین کے پاس۔ تب سے اب تک یہ ناچیز یہیں مقیم ہے۔ میرے دادا دادی دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، ہاں البتہ نانا نانی زندہ ہیں۔ ایک چھوٹی بہن بھی ہے، آکاشا کی طرح بہت خوبصورت سی، ایک خالہ ہیں اور وہی چچی بھی ہیں۔ ان کا بیٹا ہے بالکل میرے بھائیوں جیسا، اس کا نام… ابھی آکاشا ایک ہی سانس میں بول ہی رہا تھا کہ ہانیہ بیچ میں تیزی سے بولی۔ چپ چپ ہو جاؤ، اف کتنا بولتے ہو نان سٹاپ، کان دکھ گئے ہیں میرے۔ وہ اپنے دونوں کانوں میں شہادت کی انگلی ڈال کر ہلاتے ہوئے جھنجلا کر دانت کچکچاتے ہوئے کہنے لگی۔ تو رشتہ پکا سمجھوں؟ آکاشا معصومیت سے گویا ہوا۔ آکاشا ٹیکسی سے اتر جاؤ، اس سے پہلے میں تمہارا خون کر دوں۔ ہانیہ کی برداشت جہاں ختم ہوتی تھی وہاں سے تو آکاشا کا ڈٹھائی کا لیول سٹارٹ ہوتا ہے۔ اے زے نصیب، یہ تو آکاشا کی خوش قسمتی ہوگی۔ آکاشا محبت کے جال آنکھوں سے پھینکتے ہوئے اپنا گلا اس کے آگے پیش کر مسکراتے ہوئے بولا۔ باجی صاحبہ بندہ سچا عاشق لگتا ہے، اس نے آج آپ کو منا کر ہی دم لینا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو اس ٹیکسی میں ہی اتر جاتی ہوں۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے ٹیکسی سے اتر گئی۔ دعا کر بھائی آج میری وائف مان جائے۔ آکاشا منتی انداز میں ٹیکسی ڈرائیور سے دعا کا کہتے ہوئے ہانیہ کے پیچھے ٹیکسی سے اترا۔ ارے وائف جی آپ تو ناراض ہی ہو گئی، آکاشا کہتے ہی وہ غصے سے بفر اٹھی تھی۔ کتنی بار کہوں ہانیہ نام ہے میرا نام لے کر مخاطب کرو، کیوں مجھے بار بار خود سے منسوب کر رہے ہو؟ یادداشت لگتا ہے بڑی کمزور ہے تمہاری۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر عاطف اسلم کے گانے نہیں سنا رہا تھا تمہیں؟ یہ بیچارہ آکاشا تمہیں اپنا حال دل سنا رہا تھا۔ آکاشا منہ بسور کر دنیا جان کی بیچارگی اپنے لہجے میں سموتے ہوئے نہایت جتا کر بولا۔ تم مجھے جانتے کتنا ہو جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ تو جان لیتا ہوں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ چلو بتانا شروع کرو۔ وہ اپنا سیدھا کان اس کے چہرے کے قریب لا کر بولا۔ میں ایک اجنبی کو کیوں اپنے بارے میں بتانے لگی؟ وہ فوراً ہی ہلکا سا پیچھے ہٹتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دینے لگی۔ یار اب تم چیٹنگ کر رہی ہو میرے ساتھ، ابھی تو ٹیکسی میں اپنا پورا… وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ ہانیہ تیزی سے بیچ میں بولی۔ دیکھو آکاشا بس کرو، مجھے تمہاری وائف بننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اب پلیز میری جان چھوڑ دو۔ وہ دونوں ہاتھ بیزاری سے جوڑتے ہوئے کہنے لگی۔ اوکے تمہاری مرضی، اس نے منہ لٹکائے کہا۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں یہ بولنے والا ہوں تو بھول ہے تمہاری مس ہانیہ۔ تم آکاشا کا پہلی ملاقات میں دل لے اڑی ہو، تمہارا پیچھے چھوڑنا اب آکاشا کے بس میں نہیں۔ اس نے جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا ہانیہ اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت سے لبریز انداز میں اعلانیہ کہہ دیا کہ وہ بے بس ہے اپنے دل کے ہاتھوں۔ لگتا ہے تمہاری یادداشت بھی کافی کمزور ہے، میں ایک بچے کی ماں ہوں، بھول گئے؟ ہانیہ کے کہتے ہی وہ مسکرائے۔ ارے ہاں یار میں تمہارے چکر میں واقعی بھول گیا۔ کیسا ہے بیبی؟ اب تو ایک دو ماہ کا ہو گیا ہوگا، اکثر سوچتا ہوں میں اس کے بارے میں۔ آخر مجھے اس کا ڈیڈ بننا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال پاؤں گا یا نہیں؟ کبھی کبھار ڈر لگتا ہے یہ سوچ کر، پھر خود ہی کو حوصلہ دیتا ہوں کہ آکاشا تم ضرور ایک اچھے ڈیڈ بنو گے، فکر مت کرو۔ اس کے کئی آخری جملے ہانیہ کے دل کو لگے تھے، آنکھوں سے موتی جھرجھر بہنے لگے تھے۔ تم میرے بیٹے کو اپنا لیتے ہو؟ ہانیہ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ بالکل، جب محبت کی ہے تو آخری دم تک نبھاؤں گا، اس نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں رومانیت بھرے جواب دیا۔ اوہ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ہانیہ کو روتا دیکھ پریشان ہو کر پوچھنے لگا۔ اگر تمہیں پتہ چلے کہ وہ جائز نہیں تھا پھر بھی تمہارا یہی فیصلہ ہوتا؟ اب ہانیہ تجسس سے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ جواب دو، خاموش کیوں ہو گئے؟ چھوڑو، شاید میں نے کچھ زیادہ ہی سخت سوال کر لیا، سوری۔ ہانیہ اس کی خاموشی دیکھ جواب گمان کر چکی تھی۔ سوری دیر ہو گئی آنے میں، وہ دراصل اس کا سیل مل ہی نہیں رہا تھا۔ منیبہ اور مام نے آتے ہی معذرت طلب کی۔ ہانیہ نے انہیں دیکھتے ہی اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ کون؟ منیبہ نے آکاشا کی جانب دیکھ ہانیہ سے پوچھا۔ آکاشا۔ آکاشا نے سنجیدگی سے اپنا نام بتایا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارے یہ تو اس ہوٹل کے مالک ہیں، میں نے ان کی تصویریں میگزین میں دیکھی ہیں۔ واؤ، ریئل لائف میں تو اور بھی زیادہ ہینڈسم ہیں، مگر یہ نائٹ ڈریس میں کیوں پھر رہے ہیں؟ مام فدا لہجے میں آکاشا کی تعریفیں کر رہی تھی مگر ساتھ ساتھ وہ الجھی ہوئی تھی اسے نائٹ ڈریس میں گھومتا ہوا دیکھ۔ چلیں دیر ہو رہی ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے ہارن دیا۔ وہ تینوں تیزی سے ٹیکسی میں بیٹھیں۔ کیا ہوا باجی صاحبہ، بات نہیں بنی؟ ویسے بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں، آپ کا شوہر بہت اچھا انسان لگا مجھے، اس بیچارے کو اتنا تنگ نہ کریں۔ ٹیکسی ڈرائیور کے کہتے امام اور منیبہ ہانیہ کی جانب الجھ کر دیکھنے لگی۔
سین ہے باس؟ مام تجسس سے پوچھنے لگی۔ کیا چل رہا ہے مجھے بھی بتاؤ، منیبا نے ابرو اچکا کر استفسار کیا۔ ہاسٹل چل کر بات کریں گے، ہانیہ نے دھیمے سے جواب دیا۔ ہانیہ نے ہاسٹل پہنچتے ہی ان دونوں کو ساری باتیں بتا دی تو آکاشا نے جواب نہیں دیا۔ مام رنجیدہ لہجے میں دوبارہ پوچھنے لگی۔ کیوں بار بار ایک ہی سوال کر رہی ہے؟ اس نے بتایا نا۔ نہیں دیا اس نے کوئی جواب۔ ایسے بھی آسان نہیں ہے کسی کی اولاد کو اپنا نام دینا۔ اوپر سے یہ تو منیبا بولتے بولتے رک گئی تھی، لیکن ہانیہ سمجھ گئی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تم نے بہت غلط کیا اس بیچارے کے ساتھ۔ بچہ کون سا تمہارے پاس ہے جو تم نے اتنا سخت سوال کر ڈالا کہ وہ جواب ہی نہ دے سکے؟ مام شکوہ کرنے لگی۔ وہ مجھے ایک بیوہ سمجھ کر محبت کر رہا تھا، مگر میں نے اسے اشارتاً بتا دیا کہ میں ایک بیوہ نہیں ہوں، میں تو ایک گناہ کی پتلی ہوں، ایک ناپاک لڑکی، ایک حرام بچے کی ماں۔ اب مجھے یقین ہے وہ دوبارہ مجھ سے کبھی خود بھی نہیں ملنا چاہے گا۔ وہ ایک اچھے اور شریف گھر کا لڑکا ہے، وہ ایک پاکیزہ و باکردار لڑکی کا مستحق ہے، مجھ جیسی ناپاک و بد کردار کا نہیں۔ آنے کو یقین تھا، حقیقت جاننے کے بعد آکاشا دوبارہ کبھی اس کی زندگی میں قدم نہیں رکھے گا۔ وہ الگ بات تھی کہ دل کے کسی کونے میں ایک امید کی کرن ابھری تھی کہ کتنا اچھا ہوتا کہ آکاشا جواب میں ہاں کہتا۔ وہ فوراً اپنا بچہ اس کے ساتھ مل کر ڈھونڈنے نکل پڑتی، اپنے بیٹے کو معاشرے میں گالی بننے سے بچا پاتی، اس کا بیٹا بن ماں باپ کے لاوارثوں کی طرح نہ پلتا۔ مگر جو ممکن نہ ہو اس کی آس کیا لگانا، بھلا کون ایک بن بیائی ماں بننے والی لڑکی سے شادی کرے گا؟ یہ سوچ کر اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ تکیہ ہر روز کی طرح آج بھی آنسوؤں سے تر تھا، دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ اس کا بیٹا جہاں بھی ہو سلامت ہو۔ کب تک کسی کا سہارا تلاش کرتی رہو گی؟ کب تک تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہو گی؟ آکاشا، تو کیا اس معاشرے کا کوئی بھی پاکیزہ مرد تمہیں نہیں اپنائے گا؟ تم ایک گندی لڑکی ہو، ایک ناپاک وجود۔ تم اب کسی نیک مرد کی بیوی بننے کا خواب مت دیکھو، کیونکہ تم اس کے قابل نہیں رہی۔ اس لیے شادی جیسے مقدس رشتے کا تصور تم اپنے ذہن سے نکال دو۔ شادی کا لال جوڑا، ہاتھ کی کلائیوں میں بھری بھری چوڑیاں، ماتھے پر سجی سونے کی بندیاں، یہ سب تمہارے نصیب میں نہیں۔ اب اس دلہن بننے کے سنہرے خواب کو کسی دل کے کونے میں دفنا دو۔ ہانیہ، بہادر بنو، تمہیں اپنا بیٹا ڈھونڈنا ہے، اس قابل بننا ہے کہ اس کی اچھی پرورش خود کر سکو، اور تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، کیونکہ ہانیہ کمزور ہو سکتی ہے، ایک بچے کی ماں نہیں۔ ہاں، میں اس قابل بنوں گی خود اپنا بیٹا بغیر کسی کے سہارے کے پال سکوں۔ رات کی تاریکی میں وہ بستر پر لیٹی خود کو یہ حوصلہ ہمت دے رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے اور پکا عزم کر چکی تھی کہ اب وہ اور نہیں روئے گی اور نہ ہی یوں بے بس بن کر سہارا تلاش کرے گی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، اپنے بیٹے کو تلاش کرے گی اور اس کی اچھی پرورش کرے گی۔ آج اس کے دادا کی برسی تھی۔ وہ قبرستان میں اپنے والد کے ساتھ دادا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تھا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ قبرستان سے باہر نکلنے کے ارادے سے چلا، مگر راستے میں ایک عجیب منظر اس کا انتظار کر تھا، جسے دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی تھی۔ اس نے ایک نومولود بچے کا خون آلود لاشا دیکھا، جس کا ایک پاؤں تک جانوروں نے کھا لیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ندیم نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہٹاؤ اسے جلدی! ندیم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے گورکن پر چیخا، جو اس وقت قبر کے لیے مٹی کھود رہا تھا۔ جی جی صاحب، وہی کہہ رہا ہوں، ایک تو پتہ نہیں کیسے ظالم لوگ ہیں، ایک دن کے بچے کو یوں پھینک کر چلے جاتے ہیں، اس سے تو اچھا ہے کسی ادارے میں ڈال آئیں۔ بیچارہ دیکھنے سے ہی ایک دن کا معلوم ہوتا ہے، کیسے بے ضمیر لوگ ہیں، اتنے سے بچے کو مرنے کے لیے پھینک جاتے ہیں، اور پھر یہ معصوم کلیاں ان جانوروں کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ گورکن قبر کھودتے ہوئے ندیم کو دیکھ گویا ہوا، جب تک اس پر کوئی کپڑا ڈال دو۔ ندیم اس بچے کے لاشے کو دیکھنے سے قاصر تھا۔ صاحب، یہ کپڑا کہاں سے لاؤں میں؟ گورکن بیچارگی سے کہنے لگا۔ کیا مطلب، تم اس بیچارے کو ایسے ہی دفنا دو گے؟ ندیم سے اس بچے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ہانیہ کا پورا میسج گھومنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ ہانیہ کی ماں بھی اس کے بیٹے کو کہیں پھینک آئی تھی، اور یہ خیال آتے ہی اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ اس بچے میں اپنے بیٹے کا عکس دیکھ رہا تھا، جس کے سبب وہ شدت سے اس بچے کی تکلیف پر مچل اٹھا۔ صاحب جی، ایسے نہ جانے کتنے بچے پڑے ملتے ہیں، کچھ کپڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ برنا۔ میں غریب آدمی، اتنے سارے کفن کہاں سے لاؤں؟ ایک دو ہوں تو انسان اپنا پیٹ کاٹ کر انہیں کفن دے بھی دے، مگر آپ جانتے ہیں یہ تو روز کا معمول ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے لوگ مغربی طرز اختیار کر رہے ہیں، ویسے ویسے ان بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گورکن کی باتیں سن اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس طرح کے بچوں کو تو کفن تک نصیب نہیں ہوتا، الٹا وہ جانوروں تک کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ کیا میرے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا؟ ندیم رنجیدہ ہو کر خود سے پوچھنے لگا۔ کیا کر رہے ہو یہاں کھڑے ہو کر؟ ندیم اس قدر ملامت میں گرفتار تھا کہ اپنے پیچھے آنے والے شخص کی اسے ذرا بھی خبر نہ تھی۔ او ہیلو، کہاں گم ہو ہیرو؟ جب اس شخص نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے استفسار کیا تو ندیم بکھلا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔
ندیم کے چہرے کے سارے رنگ اڑ چکے تھے، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو نمایاں تھے۔ آکاشا تم کب آئے؟ ندیم نے اسے دیکھتے ہی اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ بس ابھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے جذباتی ہو۔ آکاشا نے بھی اس بچے کا لاشا دیکھ لیا تھا، اس نے گمان کیا کہ ندیم اس بچے کے لاشے کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ندیم اپنے بکھرتے ہوئے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا، پتہ نہیں اتنا گھٹیا کام کر کے یہ لوگ کیسے سو جاتے ہیں، اس کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتا؟ میں اگر غلطی سے کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچا دوں تو مجھے اس کا رنج نہ جانے کتنے دنوں تک رہتا، اور یہ آکاشا کی باتیں اس کے ضمیر کو مزید ملامت میں ڈال رہی تھیں۔ اس کی حالت اب غیر ہونے لگی تھی۔ پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آکاشا کی بات دوری چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا، جس پر آکاشا حیرت سے اسے آتا ہوا دیکھنے لگا۔ اسے کیا ہو گیا؟ آکاشا الجھ کر گویا ہوا۔ گھر آنے کے بعد اس نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا تھا، اس کی آنکھوں میں ابھی تک اس بچے کا لاشا گھوم رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ جب اس ہانیہ کو دیکھتا ہوں وہ میسج دماغ میں گھومنے لگتا ہے، جب کسی بچے کو دیکھتا ہوں اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ اگر کچھ دن اور اسی طرح چلتا رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں آج ہی اسلام آباد چلا جاتا ہوں، کچھ دن دوستوں کے ساتھ گزاروں گا تو یہ سب بھول جاؤں گا۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا۔ ندیم اپنے ضمیر کی ملامت سے بچنے کے لیے اسلام آباد جانے کی تیاری کرنے لگا، جہاں پر کسی بچے کو لایا گیا ہے جس کے گلے میں ہار کا لاکٹ ہو۔ رحیلہ خاتون ہانیہ کے بیٹے کو یتیم خانے میں تلاش کرتی پھر رہی تھی، اپنے پہنائے ہوئے لاکٹ کی پہچان بتا کر۔ جی، لایا گیا ہے، پر آپ اس بچے کی کون ہیں؟ اس خاتون کا جواب سنتے ہی رحیلہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ بچہ میرے ہسبینڈ کو ملا تھا کچرے کے پاس، ہم نے ہی اسے پولیس اسٹیشن چھوڑا تھا۔ اس بچے کے گلے میں جو لاکٹ ہے وہ بھی میرا ہے۔ کیا میں اس بچے کو دیکھ سکتی ہوں؟ جب سے اسے پولیس اسٹیشن چھوڑا ہے نہ جانے کیوں دل کو قرار نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے اسے یہاں سکون میں دیکھ میرے دل کو قرار آ جائے۔ پلیز مجھے اس بچے سے ملا دے۔ رحیلہ بیگم امتیازات میں گویا ہوئیں۔ اوہ، اس بچے کے گلے میں آر کا لاکٹ دیکھ ہمیں لگا اس کا نام آر سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام راہب رکھ دیا۔ آپ جب چاہیں راہب سے ملنے آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاتون مسکرا کر کہتے ہی رحیلہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ جب وہ یتیم خانے کے ایک کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ایک ایک، دو دو، تین تین ماہ تک کے بچے جھولوں میں خاموش لیٹے ہوئے تھے۔ یہاں اتنے سارے بچوں کے ہوتے ہوئے اتنی خاموشی کیسے؟ رحیلہ بیگم کو یہ بات بڑی حیران کر گئی تھی۔ یہی سبب تھا کہ وہ بولے بغیر رہ نہ سکی۔ یہ یتیم بچے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے رونے سے ان کے والدین دوڑتے ہوئے نہیں چلے آئیں گے، اس لیے یہ اتنا خاموش ہیں۔ جب شروع میں آتے ہیں تو بہت روتے اور شور مچاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ان کے رونے پر ان کی پکار یہاں سننے والا کوئی نہیں ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس خاموش ماحول کے عادی ہو جاتے ہیں۔ رحیلہ بیگم ان کا جواب سنتے ہی رنجیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے اب روزانہ راہب سے ملنے آنا اس کے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ راہب کا ایسے خیال رکھتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا رکھتی ہو۔ رحیلہ بیگم کا تعلق قصائی برادری سے تھا، انہوں نے اپنے شوہر سے بہت ضد کی کہ راہب کو اڈاپٹ کر لے، مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ یونی میں ایک کمپٹیشن چل رہا تھا جس کی جیتنے والے کو باہر ملک جا کر پڑھنے کا موقع مل رہا تھا۔ ہانیہ کے نزدیک یہ ایک سنہرا موقع تھا اپنی اسکل کو مزید بہتر بنانا اور امریکہ جیسے ملک سے فیشن ڈیزائننگ کے کورس کا تجربہ لینے کا۔ ہانیہ اور منیبہ دونوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ دونوں ہی دن رات محنت کر رہی تھیں، مگر جیت کا چہرہ تو ایک ہی سر پر باندھنا تھا۔ اوف ہانیہ، میں تو تمہارا چہرہ ہی بھول گئی ہوں، ایک ہفتے سے تم اپنے حسین مکھڑے پر کتابیں لگائے پھر رہی ہو۔ اللہ اللہ، ایسا بھی کیا جنون اس کمپٹیشن کو جیتنے کا؟ تم نہ تو دن دیکھ رہی ہو نہ رات، اس طرح تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ مام اس کی بک چھینتے ہوئے بولی۔ مجھے بہت محنت کرنی ہے، یہ موقع میں کسی صورت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ مجھے جلد سے جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو تلاش کرنے جانا ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر جینے کی امنگ جاگی تھی۔ وہ ہار کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، اس نے حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ راتوں میں جاگتی وہ اب بھی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے تکیہ منہ پر رکھ کر روتے ہوئے رات بھر جاگتی تھی اور اب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے۔ سیل کب سے رنگ ہو رہا تھا۔ وہ نہا کر بالوں پر ٹاول باندھتے ہوئے واش روم سے باہر نکلی اور امی جان کی اتنی مس کال، اللہ خیر کرے۔ سیل پر مس کال دیکھ اس نے فوراً کال بیک کیا تھا۔ ہانیہ میری بچی، تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ ردا بیگم مسرور لہجے میں اسے دعا دینے لگیں۔ کس بات کی مبارکباد؟ وہ الجھی تھی۔ تیری بات پکی کر دی ہم نے، ردا بیگم نے مانو اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ پر امی جان آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ تو سب جانتی ہیں۔ پھر ہانیہ یہ خبر سنتے ہی پریشان و فکر مند ہوئی۔
ہاں میں جانتی ہوں بیٹا، مگر رشتہ بہت اچھے گھر سے آیا، بہت امیر لوگوں سے۔ تیرے ابو تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، انہوں نے فوراً ہاں کر دیا، مجھے تو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور پھر میں زندگی بھر تو تجھے یوں نہیں بٹھا کر رکھ سکتی، ایک نہ ایک دن تو تیری شادی کرنی ہی ہے، پھر اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے کیوں جانے دیں؟ رضا بیگم اسے سمجھانے لگی۔ امی بس کر دیں، شادی کی پہلی رات مجھے گھر سے باہر نکال دے گا، نہ جانے کیا کیا گندے لقبات دے کر، مجھ میں اور سہنے کی ہمت نہیں ہے، مجھ پر رحم کریں۔ آنیہ روان سے انداز میں اپنی والدہ کو جواب دینے لگی۔ پر بیٹا وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے، وہ رضا بیگم آگے بولتی ہیں، اسے قبول لیا، اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ اسے کوئی شادی نہیں کرنی، رشتے کے لیے صاف انکار۔ آنیہ تمہارا منگیتر ہاسٹل کے باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے، جا کر مل لو، ایک لڑکی نے آ کر اسے اطلاع دی۔ زبردست، یہ تو ہاسٹل ہی چلا آیا، چلو اچھا ہے، میں خود ہی انکار کر دیتی ہوں۔ آنیہ ٹاول اتار کر دوپٹہ بیڈ سے اٹھاتے ہوئے اپنے شانوں پر ڈال گیلے ابشار اور نکری نکری ڈنگت کے ساتھ اپنے نامعلوم منگیتر سے ملنے سوری انکار کرنے چل پڑی۔ تم؟ اسے دیکھتے ہی حیرت سے بے ساختہ بول اٹھی۔ اتنا حیرت کیوں ہے تمہارے لہجے میں؟ وہ لچ کر استفسار کرنے لگا۔ یہ تمہارے لیے؟ وہ گلابوں سے بھرا گلدستہ اپنی کار سے نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے مسکرا کر دینے لگا۔ انیہ تو ابھی تک اسے اکا بکا نگاہوں سے تاک رہی تھی، حیرت کے سبب اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ منہ تو بند کر لو منگیتر صاحبہ، کیا آکاش جتنا حسین لڑکا پہلی بار دیکھا ہے؟ آکاش شوخی سے بھرے لہجے میں شہادت کی انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس حیران و پریشان لڑکی کا منہ بند کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ مگر تم کیسے؟ مطلب اس دن تو تم نے جواب ہی نہیں دیا تھا۔ آنیہ الجھ کر پوچھنے لگی، وہ ابھی بھی بے یقینی سی کیفیت میں گرفتار تھی۔ وہ تو میں نے آپ جان کر نہیں دیا تھا، دراصل مجھے تم پر بالکل بھروسہ نہیں۔ آکاشا کے کہتی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ ہاں تمہارا کیا بھروسہ؟ میں ہاں کر دیتا اور پھر تم بات پلٹ دیتی یا مکر جاتی تو؟ نہ جی نہ، آکاشا نے یہ رسک لیا ہی نہیں، ڈائریکٹ پرپوزل لے کر تمہارے گھر پہنچ گیا، اپنی موم اور عائشہ خالہ کے ساتھ۔ آکاشا کے چہرے سے خوشی کے جام بٹ رہے تھے، اس کی خوشی اس لمحے دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک قدم آنیہ کے قریب آ کر اسے بتانے لگا کہ باتوں سے نہیں، عملی کارناموں سے ثبوت دیا اس نے اپنی محبت کا۔ تم واقعی مجھ سے نکاح کرو گے؟ مجھے گناہگار سے میں آنیہ کا دل بھر آیا، اس کی محبت ایک آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس جیسی بے ایمان بن جانے والی لڑکی کو اپنانے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے، نہ صرف باتوں سے بلکہ عملاً بھی ثبوت دے چکا ہے۔ انیہ کے لیے یہ لمحہ کسی سنہرے خواب کی مانند تھا، اس نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ کوئی نیک و با کردار لڑکا اسے اپنائے گا، اس سے نکاح کرے گا، اسے اپنے گھر کی عزت بنائے گا۔ خاموش، آکاشا کا تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں، آج سے بلکہ ابھی سے تم آکاشا کا حال ہو اور آکاشا کا فیوچر۔ ایسا نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا تمہاری حالت کے بارے میں تبھی سمجھ گیا تھا جب تمہاری پریگننسی کا مجھ پر انکشاف ہوا تھا۔ اتنے بڑے ہوٹل کا مالک ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے مجھ میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ ایک لڑکی پریگننسی کی حالت میں خودکشی کیوں کر رہی ہے؟ آکاشا اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو بڑے پیار سے صاف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے اس باولے دل کو بہت سمجھایا کہ تو غلط سمت چل پڑا ہے، مگر تمہارا ایک جواب ہر بار اس کی دلیل بن جاتا کہ وہ مر گیا ہے۔ میرے پاس اس باولے دل کے لیے اتنا کافی ہے کہ آج وہ شخص تمہاری زندگی میں مر چکا ہے۔ دل سے دل کا رشتہ جوڑا، وہ 2 پل میں ٹوٹتا نہیں، بندھن دلوں کا چھوٹتا نہیں، اور بندھن دلوں کا ٹوٹتا نہیں۔ تیرے دل کا میرے دل سے رشتہ پرانا ہے، تیری آنکھوں سے ہر آنسو مجھ کو چرانا ہے، مجھ کو چرانا ہے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آنیہ کو بتانے لگا کہ پوری حقیقت سے آشنا ہونے کے باوجود بھی اس کے دل نے آنیہ سے محبت کی ہے، اور وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس محبت کے سمندر میں چھلانگ لگا چکا ہے۔ اب یا تو منزل پائے گا یا جان سے جائے گا۔ آنیہ کی نگاہوں میں آج پہلی بار آکاشا کے لیے عزت تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گلدستہ لیتی ہے، جس پر آکاشا مسکرا کر اس کے کان کے پاس آ کر ہلکے سے سرگوشی کرتا ہے۔ ایک تو جب ملی ہو روتو چہرے کے ساتھ ہی ملی ہو، کبھی تو مسکرایا کرو، بے فکر ہو جاؤ، ابھی تک حکومت نے مسکرانے پر ٹیکس نہیں لگایا۔ آنیہ جان میں نظروں سے اس کا خوبصورت سراپا تاک رہی تھی۔ اف، ایسے مت دیکھو، میرا ننھا سا دل خوشی کے مارے اچھل کر باہر آ جائے گا۔ آکاشا کے ٹوکتے ہی آنیہ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ رقص ہوئی۔ نکاح کا کیا پلان ہے؟ آنیہ کے سوال پر بری طرح چونکی۔ کیا؟ کوئی انوکھا سوال تو نہیں کیا میں نے؟ آکاشا اس کے چہرے کی حیرت کو دیکھ چپ نہ رہ سکا۔ آکاشا تم سے جلد نکاح کرنا چاہتا ہے، تم چاہو تو 1 ہفتے کا ٹائم لے لو سوچنے کے لیے۔ وہ آنیہ کی جیسی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ آنیہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ سنو، ہو سکے تو
جواب پلیز جواب مجھ غریب عاشق کے حق میں دینا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اپنے ہاسٹل کی جانب بڑھی تھی کہ آکاشا نے آواز دے کر بے صبری کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں وہ بغیر کوئی تاثر چہرے پر لائے بس اسواد میں سارے لا کر چلی گئی تھی۔ آئے نہ جانے کہ مجھے اس ظالم حسینہ سے کوئی اچھی امید نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے اس نے آکاشا تجھے ابھی اور تڑپانا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ اچھا سوچ آکاشا، اچھا سوگا ہم۔ یا میرے خدا اس بے رحم حسینہ کے دل میں تھوڑا رحم ڈال دے اور یہ جلد سے جلد نکاح کے لیے راضی ہو جائے۔ آکاشا دعا گوتے ہوئے کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نائٹ کلب کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ واہ، یہ کیسے بنایا آپ نے اپنے ہاتھ پر؟ ایک چھوٹا سا بچہ جو دیکھنے سے 6 یا 7 سال کا معلوم ہو رہا تھا، وہ ندیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کے بازو پر ٹیٹو دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھنے لگا۔ وہ بچہ ندیم اور اس کے دوستوں سے بھیک مانگنے آیا تھا، مگر زاہد کے بازو پر بنے ٹیٹو نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی تھی۔ کیوں، تجھے بھی بنوانا ہے؟ زاہد حقارت بھرے لہجے میں اس بچے کو دیکھ جواب دینے لگا۔ ہاں، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے بہت، میں بھی بنواؤں گا۔ وہ بچہ معصومیت سے اٹک اٹک کر بولنے لگا۔ اس کے کپڑوں سے زاہد کو جان لیوا بدبو محسوس ہو رہی تھی، جس کے سبب وہ مزید حقیر نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ او تو تجھے یہ ٹیٹو بنوانا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی بنا دیتا ہوں، مگر تھوڑی تکلیف ہوگی، سہہ لے گا؟ زاہد کی آنکھوں میں شیطانیت جھلک رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی اس کے سارے دوست مسکرانے لگے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے زاہد کے دماغ میں کیا خرافات چل رہی ہے۔ جی میں بہت بہادر ہوں، میں سہہ لوں گا، آپ بنوا دو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ۔ وہ بچہ زاہد کی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی شیطانیت کو سمجھنے سے قاصر تھا، بڑے بھولے پن سے جواب دینے لگا۔ زاہد اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سگریٹ کو بغور دیکھنے لگا۔ تو بہت بہادر ہے، ٹھیک ہے، ابھی بناتا ہوں تیرے ہاتھوں پر ٹیٹو۔ زاہد نے کیا کر اس کے منہ پر سگریٹ کا دھواں چھوڑا تھا۔ دھوئیں کے سبب وہ بچہ کھانسنے لگا تھا۔ بچے کو کھانسا ہوا دیکھ زاہد کے سارے دوست ہنسنے لگے، جیسے محظوظ ہو رہے ہوں۔ اس بچے کی حالت دیکھ، لا ہاتھ دکھا۔ زاہد نے اس بچے سے ہاتھ مانگا تو اس نے فوراً ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ زاہد جلتی ہوئی سگریٹ اس بچے کی نازک کلائی پر لگانے لگا کہ اچانک اس کا ہاتھ انجانی گرفت میں محسوس ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ندیم شعلے بانے گاؤں سے اسے گھور رہا تھا۔ اتنے سے بچے کا ہاتھ سگریٹ سے جلاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آ رہی؟ وہ الفاظ چبا چبا کر بولا۔ ندیم کی آنکھیں اس لمحے سرخ انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھیں۔ یار میں فن کر رہا تھا، سو ریلیکس، زاہد نہایت ٹھنڈے لہجے میں کہنے لگا۔ ایک بچے کا ہاتھ جلانا فن نہیں، گھٹیا پن کی انتہا ہے، سمجھا؟ ندیم نے غصے سے اس پر ڈانٹتے ہوئے کہا، پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ندیم کا یوں سارے دوستوں کے سامنے اس پر چیخنا اسے اپنی تذلیل محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ تجھے کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ یہ لاوارث فقیر تیری اولاد ہے کیا؟ زاہد نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر زور سے مار کر پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا۔ بس اس کا اتنا کہنا ندیم کو ایک بار پھر ہانیہ کا میسج یاد دلا گیا۔ وہ میسج ہر روز اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کی ملامت سے بھاگ کر ہی یہاں اسلام آباد چلا آیا تھا۔ ہاں، یہ لاوارث میرا بیٹا ہے، میرا ندیم شیخ کا بیٹا، سمجھا؟ اب اگر تو نے دوبارہ اس سے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا تیرے۔ یہ میرا بیٹا ہے، سنا تو نے؟ ندیم اس بچے میں اپنے بیٹے کا حق دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے زاہد کے زوردار مکہ رسید کیا۔ زاہد نے بھی اب اسے ماننا شروع کر دیا تھا۔ دونوں کی ہاتھا پائی دیکھ ان کے سارے دوست چھڑانے چلے آئے تھے۔ ندیم چیخ کر اس فقیر بچے کو اپنا بیٹا کہہ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ندیم کو زاہد کے اوپر سے اٹھایا اور زاہد کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنے سال کی دوستی اتنی سی بات پر خراب کر رہے ہو؟ دوستوں میں سے ایک ہی نے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اتنی سی بات؟ وہ اس چھوٹے سے بچے کا ہاتھ جلانے لگا تھا اور تجھے یہ چھوٹی سی بات لگ رہی تھی؟ ندیم فوراً ہی احتجاجاً بولا۔ ابے لاوارث بچے کا جلا رہا ہوں، تیری اولاد کا تھوڑی جو تجھے آگ لگ رہی ہے۔ زاہد بک کر کہنے لگا۔ کیا تیرے نزدیک لاوارث انسان نہیں ہوتے؟ ندیم نے غصے سے استفسار کیا۔ ابے چھوڑ یار، ہم پارٹی کرنے آئے تھے، خواہ مخواہ تم لڑ۔ ابھی ان میں سے ایک بول ہی رہا تھا کہ ندیم اس بچے کو گود میں اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ اب اس سے کیا ہوا ہے؟ کیا واقعی یہ لاوارث فقیر اس کا بچہ ہے؟ ان میں سے ایک حیرت سے بولا۔ ابھی پاگل ہو گیا سالا، اور کچھ نہیں، نشے میں تھا شاید اس لیے بکواس کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک اندازاً گویا ہوا۔ ندیم اس بچے کو پی سی ریسٹورانٹ میں لے آیا۔ اس بچے کو وہاں موجود لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہاں موجود لوگ اس بچے سے گھنیا رہے تھے، پر ندیم کو نہ تو بچے سے گھن آ رہی تھی اور نہ ہی بدبو، کیونکہ اس بچے میں اسے اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا۔ شاید اسے کہتے ہیں دل کا رشتہ، جس سے ایک بار دل کا رشتہ بن جائے پھر اس کی خامیاں نظر نہیں آتی۔ ندیم نے اس بچے کے لیے ڈھیر سارے کھانے آرڈر کیے۔ بچے نے پیٹ بھر کر کھانے کے بعد مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ اس بچے کا مسکرانا اسے اپنے بیٹے کا مسکرانا
لگ رہا تھا۔ اس بچے کی مسکراہٹ ندیم کے دل کو سکون بخش رہی تھی۔ کیا بچا ہوا کھانا میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں انکل؟ وہ کیا ہے نا، میرے دوست بھی بھوکے ہوں گے، وہ بھی آج پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے۔ اس کا کہا جملہ ندیم کے دل کو چھلی کر رہا تھا۔ خدا جانے کہیں میرا بیٹا بھی تو بھوکا نہیں، اگر وہ بھوکا ہوا تو؟ ندیم دل ہی دل میں پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا۔ اسے اپنے بیٹے کے بھوکے ہونے کی فکر ستائی۔ لے جا سکتا ہوں انکل؟ اس بچے نے اٹک اٹک کر پھر سے سوال کیا۔ ہاں بالکل، بلکہ اور کھانے بھی پارسل کرا دیتا ہوں۔ ندیم نے اس بچے کے سوال پر آوازوں میں لوٹا تھا، مسکراتے ہوئے جواب دینے لگا۔ ندیم کا جواب سنتے ہی اس بچے کے چہرے پر پیاری سی مسکان بکھر آئی۔ اس بچے سے زیادہ ندیم کے دل کو خوشی پہنچی تھی اسے مسکراتا ہوا دیکھ۔ تم اس یتیم خانے میں رہتے ہو؟ ندیم جب اس بچے کے بتائے جانے والے ایڈریس پر پہنچا تو بہت حیران ہوا۔ اسے کافی غصہ آ رہا تھا کہ ایک ادارے کا بچہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ وہ شکایت کرنے کی نیت سے ادارے میں داخل ہوا۔ ہیلو میم، کیا آپ اس ادارے کو چلا رہی ہیں؟ ندیم ڈائریکٹ آفس میں داخل ہوا۔ اس کا لہجہ کافی سرد تھا۔ جی کیوں، کیا ہوا؟ وہ 40 سالہ خاتون ابرو اچکا کر چیئر سے ٹیک ہٹاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ کے ادارے کا بچہ باہر بھیک مانگتا پھر رہا ہے، آپ کو کچھ علم ہے اس بارے میں؟ کون سا بچہ؟ وہ خاتون تیزی سے استفسار کرنے لگی۔ یہ بچہ، ندیم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں، تم باہر بھیک مانگ رہے تھے؟ وہ خاتون غصے سے اس بچے کی جانب دیکھ گھور کر پوچھنے لگی۔ سوری میڈم، مجھے بہت تیز بھوک لگی تھی، میرا پیٹ نہیں بھرتا یہاں جو کھانا ملتا ہے اس سے، وہ بچہ اٹک اٹک کر ڈرتے ہوئے بولا۔ یہ بات سنتے ہی وہ خاتون رنجیدہ ہو گئی۔ اچھا تم اپنے کمرے میں جاؤ، انہوں نے بچے سے مزید کچھ نہ کہا۔ آپ انہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتی اس لیے یہ بیچارے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ ندیم غصے سے کہنے لگا، ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اتنی امداد نہیں ملتی کہ ہر بچہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ میں جانتی ہوں میں کتنی مشکل سے اسے چلا رہی ہوں، آئے دن بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ ایک ایک دو دو دن کے بچوں کو جھولے میں ڈال جاتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ ہم کتنی مشکل سے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اب جیسے امیر لوگوں سے مدد تو کی جاتی نہیں اور آ جاتے ہیں لیکچر سنانے۔ اس خاتون کا جواب سن ندیم شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے اسی لمحے اپنی جیب سے چیک بک نکال لی۔ چیک بک پر ایک بڑی رقم درج کر کے اس نے خاتون کے حوالے کر دی۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ خاتون نے یہ کہہ کر روک لیا کہ رسید لیتے ہوئے جائیں۔ اوکے، خاتون رسید بنانے لگی تو وہ وہیں کرسی پر ٹک گیا۔ ایک بچے کے رونے کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ فوراً اس جانب متوجہ ہوا جہاں سے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا میں اندر جا کر بچوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ ندیم کے پوچھتے ہی انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ زندگی اتفاقات کا مجموعہ ہے، کبھی کبھار ایسے اتفاق رونما ہو جاتے ہیں جن کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا۔ یہ محض ایک اتفاق ہی تو تھا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کے رونے کی آواز سن کر کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اللہ، چپ ہو جاؤ! ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی راہب کو گود میں لے کر چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی، شاید وہ خون کی کشش تھی جو اس سے رہا نہ گیا۔ مجھے دے، میں چپ کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ندیم دیکھنے سے ہی بڑے گھر کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ چپ کرائیں گے؟ اس لڑکی کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ کوشش کر کے دیکھتا ہوں، وہ لچکدار انداز میں گویا ہوا۔ اس لڑکی نے راہب کو ندیم کی گود میں دے دیا۔ ندیم نے پہلی بار کسی بچے کو گود میں لیا تھا، اسے پکڑنا تک ٹھیک طرح نہیں آ رہا تھا۔ سنبھل کر پلیز، وہ لڑکی تیزی سے بولی۔ جی۔ نہ جانے کیوں دل اس بچے کی جانب تیزی سے کھنچ رہا تھا۔ اس بچے کی کشش ندیم کے دل کو اپنی جانب جھکا رہی تھی۔ الے الے، اتنا پیارا بیبی کیوں رو رہا ہے؟ اس بچے کو دیکھتے ہی ندیم کے دل میں خیال آیا کہ اس کا بیٹا بھی اتنی ہی عمر کا ہوگا تقریباً۔ وہ بڑے پیار سے اپنی گود میں بھر کر اسے چپ کرانے لگا۔ بچہ اپنے باپ کی گود میں آتے ہی پرسکون ہو گیا۔ اسے چپ ہوتا دیکھ وہ خوبصورت لڑکی کافی حیران ہوئی۔ یہ نہ صرف رحیلہ باجی سے چپ ہوتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ کچھ دنوں سے آ نہیں پا رہی۔ وہ مجھے بھیج رہی ہیں اپنی جگہ اس کا خیال رکھنے کے لیے، مگر 3 دن ہو چکے ہیں، یہ مجھ سے مانوس ہی نہیں ہو رہا۔ وہ خوبصورت لڑکی بیچارگی والا چہرہ بنائے گویا ہوئی۔
وہ لڑکی بلا کی حسین تھی، ندیم نے اس جیسی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ رائلہ بیگم کون؟ ندیم تجسس سے پوچھنے لگا۔ وہ میری آپ ہی ہیں، میری بڑی بہن۔ اوہ اچھا، یہ لیں آپ کی رسید۔ خاتون نے آ کر رسید اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ، میں چلتا ہوں۔ راہب کو اس خوبصورت لڑکی کی گود میں پکڑا کر وہ جانے لگا۔ سنیں، آپ کا نام؟ اس خوبصورت لڑکی نے پیچھے سے آواز دے کر نام پوچھا۔ ندیم۔ ندیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور چلا گیا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ ابھی اپنے بیٹے کو یتیم خانے میں چھوڑ کر اور امداد دے کر آیا ہے۔ اگر میں امداد کا لفظ ہٹا کر اسے بھیک کہوں تو یہ بھی غلط تو نہ ہوگا۔ شاید وہ دنیا کا اکلوتا باپ تھا جو انجانے میں اپنے بیٹے کو بھیک دے آیا تھا۔ آخرکار آنیہ کی بات سچ ہوئی، وہ اپنے بیٹے کو بھیک دے آیا۔ وہ کب سے کال ملا رہا تھا، آج اس کی برتھ ڈے تھی۔ وہ چاہتا تھا رات 12 بجتے ہی سب سے پہلے اس دشمن جاں کا چہرہ دیکھے۔ اس چکر میں ہاسٹل کے باہر نہ جانے کب سے کھڑا تھا، مگر وہ دشمن جاں کال ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی۔ 12 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے، وہ بے صبرا ہوئے جا رہا تھا، گزرتے لمحے کے ساتھ۔ کیا ہوا، اتنی کالز کیوں؟ سب خیریت تو ہے؟ ہانیہ پریشان ہو کر استفسار کرنے لگی۔ نہیں، خیریت نہیں ہے، تبھی تو اتنی کالز کی ہیں۔ جلدی نیچے ہو، آکاشا نے پریشان لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ نیچے؟ ہیلو ہیلو، وہ مزید کچھ بولتی اس سے پہلے کال کٹ چکی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا جو یہ اتنی رات کو چلا آیا ہے؟ کہیں اس کا دل تو نہیں بدل گیا؟ کہیں یہ منگنی توڑنے تو نہیں آیا؟ نہیں نہیں، میں نے تو اس سے پہلے ہی سچائی بتا دی ہے۔ اس نے سچ جاننے کے بعد ہی مجھ سے منگنی کی ہے، پھر منگنی کیوں توڑے گا؟ کیا کروں، جاؤں یا نہیں جاؤں؟ ہانیہ کے ذہن میں ایک ساتھ ہی مثبت و منفی بہت سارے خیالات گھومنے لگے۔ 3 منٹ لگے اسے ایک فیصلہ کرنے میں کہ وہ نیچے جائے گی تاکہ معلوم کر سکے کہ معاملہ کیا ہے، کیوں وہ اتنی لیٹ نائٹ ہاسٹل آیا ہے ملنے۔ اور وہ صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، لگتا ہے آکاشا تیری آرزو دل میں ہی رہ جائے گی۔ نا امیدی اس کے چہرے پر جھلکنے لگی تھی۔ اس نے پھر ایک بار کال ملائی، اب صرف 1 منٹ رہ گیا تھا۔ کال تو اٹھاؤ یار، اسے چاہیے فون بیچ دے۔ وہ جھنڈا کر منہ بسوڑتے ہوئے اپنے سیل کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ 12 بجتے ہی سیل پر بیل رنگ ہوئی، ریمائنڈر کی۔ چپ ہو جاؤ، یاد ہے مجھے۔ وہ جھنڈا کر ریمائنڈر بیل بند کرنے لگا۔ بند کر کے جیسے ہی نگاہ اٹھائی، وہ حسن سراپا، وہ دلربا، وہ دشمن جاں ٹھیک 12 بجے سامنے کھڑی تھی۔ جسے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے چہک اٹھتا۔ خدا کرے ہر سال میں اپنی سالگرہ پر سب سے پہلے تمہارا ہی چہرہ دیکھوں۔ اس نے آنیہ کو اپنی جانب آتا دیکھ دعا کی تھی۔ کیا ہوا، کیوں اچانک بلایا مجھے؟ آنیہ کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی، جسے دیکھ وہ مسکرا دیا۔ کچھ خاص تو نہیں، بس یہ ناچیز آج کی تاریخ میں 25 سال پہلے دنیا میں جلوہ گر ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اوہ، تو تمہاری سالگرہ ہے آج؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ آنیہ نے سکھ کا سانس لیا تھا اس کا جواب سن، پھر مسکراتے ہوئے اسے برتھ ڈے وش کرنے لگی۔ شکریہ شکریہ، چلو بیبی کو لے کر آؤ، میرا بیٹا بھی تو مجھے وش کرے نا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، تم نے بیبی کا نام کیا رکھا ہے؟ آکاشا کے کہتے ہی اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں اسے نہیں لا سکتی، آنیہ رنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ کیوں نہیں لا سکتی؟ آکاشا الجھ کر استفسار کرنے لگی۔ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بیبی تمہارے ساتھ ہاسٹل میں نہیں رہ رہا؟ میں تو سمجھا تھا تم اپنے گھر والوں سے چھپا کر اسے ہاسٹل میں رکھ رہی ہو اپنے ساتھ۔ آکاشا کے سوالات اس شرمندگی کے تھا گہرائیوں میں اتار رہے تھے۔ وہ امی جان، وہ آنیہ کے لیے وہ جملے اپنے منہ سے ادا کرنا بھی بڑا سخت معلوم ہو رہا تھا۔ آنیہ بیبی کہاں ہے؟ اس بار سوال کرتے ہوئے آکاشا کے لہجے میں سنجیدگی نمایاں تھی۔ امی جان اسے اسلام آباد میں کہیں چھوڑ آئی ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں، وہ تڑپ کر بولی۔ کیا؟ آکاشا کا دماغ گھوم گیا تھا آنیہ کی بات سن۔ اسے گمان ہوا کہ آنیہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا ہو۔ تم نے اس بچے کو پھینک دیا؟ آکاشا کا اگلا سوال آنیہ کے دل کو نشتر کی طرح دل خراش معلوم ہوا تھا۔ نہیں، پھینکا نہیں میں نے، بس میں کچھ کر نہ سکی اس کے لیے، وہ ایک گناہ تھا نا، اس لیے امی اور خالہ نے اسے میرے پاس رہنے نہیں دیا۔ آنیہ فوراً ہی بلک کر روتے ہوئے بولی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم نے اس ننھی سی جان کو مرنے کے لیے پھینک دیا؟ یار کیسی ماں ہو تم، کیسے پھینکنے دیا تم نے اسے؟ تمہاری ماں کے ہاتھ نہیں کانپے اس ننھی سی جان کو مرنے کے لیے پھینکتے وقت؟ کیسے یار، کیسے؟ اور تم اس ننھی سی جان کو گناہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ انسان گناہ نہیں ہوتا، انسان کے اعمال گناہ ہوتے ہیں۔ وہ بچہ بذات خود ایک زیرو تھا۔ کیا تم نے شریعت سے پوچھا کہ وہ کیا حکم دیتی ہے تمہیں اس بچے کے بارے میں؟ نہیں پوچھا ہوگا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تمہارے عمل مجھے چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ تم نے خدا سے نہیں، معاشرے سے ڈر کر اسے پھینکا ہے۔
کیونکہ میرا خدا کسی ننھی روح کو اس طرح پھینکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے وہ تو اتنا رحمان ہے کہ ماں کے پیٹ میں روح آ جانے کے بعد DNC کروانے کو قتل قرار دیتا ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے اس طرح کے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا؟ ان بیچاروں کو کفن تک نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سے تو جانوروں کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ آنیہ تم نے اچھا نہیں کیا، اگر تم وہ بچہ نہیں پال سکتی تھی تو کسی ادارے کو دے آتی۔ اس طرح مرنے کے لیے کیسے چھوڑ آتے ہو تم لوگ؟ تمہارا ضمیر تمہیں چین سے سونے دیتا ہے رات بھر؟ تمہارا کلیجہ نہیں پھٹتا یہ سوچ کر کے وہ بیچارہ ننھا سا بچہ کیسے جیے گا جس کی خوراک ہی اس کی ماں کا دودھ ہے؟ کاش، 100 کروڑ کاش تم نے اسے گناہ سمجھنے کی جگہ ایک انسان، ایک روح سمجھا ہوتا۔ آکاشا نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے جذباتی ہو کر کہا۔ آکاشا کا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا کیونکہ اس کی نگاہوں میں قبرستان والا بچہ گھومنے لگا تھا۔ کس پلانٹ سے آئے ہو تم؟ آنیہ اس کے چہرے پر جھلکتا ہوا رنج دیکھ پا رہی تھی۔ اس کی باتوں میں جو درد و تڑپ تھی اسے محسوس کر پا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسی معاشرے میں آکاشا جیسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو حرام حلال سے کہیں زیادہ کسی کے زیرو ہونے کو اہمیت دیتے ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اس وقت۔ آکاشا سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، اس لیے غصے سے وفر کر کہنے لگا، میں بھی مذاق نہیں کر رہی۔ ابھی تک میرے کانوں نے اس طرح کی باتیں کسی کو کہتے نہیں سنا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ حرام اور حلال کہتے ہیں۔ پھر وہ طنزیہ مسکرا کر کہنے لگی، تم پہلے آئے ہو جو حرام اور حلال سے اوپر انسان ہونے کو اہمیت دے رہے ہو۔ آنیہ کے خوبصورت چہرے پر کرب نمایاں تھا۔ وہ رنجیدہ لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ راحیلہ بیگم کے گھر ننھی منھی سی گڑیا کی ولادت ہوئی جسے دیکھتے ہی اس کی دادی نے کلو کلو کہنا شروع کر دیا۔ راحیلہ بیگم کا دل کافی دکھتا تھا اپنی ساس کی باتیں سن، مگر وہ خون کا گھونٹ پی جاتی۔ آنیہ کمپٹیشن جیت گئی تھی۔ ایک ہفتے سے آکاشا نے اسے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا۔ تم آکاشا کو بغیر بتائے 1 سال کے لیے جا رہی ہو؟ مام نے اعتراضاً کہا۔ میں اسے میسج کر دوں گی، آنیہ نے لاپرواہی سے اپنے کپڑے پیک کرتے ہوئے کہا۔ مگر اسے کم از کم بتا تو دو یار۔ مام اس بات پر کافی زور دے رہی تھی کہ آکاشا کو اپنے 1 سال بعد ملک جا کر پڑھنے کی اطلاع دو، اسے اعتماد میں لو پھر جاؤ۔ آنیہ صرف جلد سے جلد بغیر کسی کی مدد کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، اپنے بیٹے کو ڈھونڈ کر واپس لانا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں ابھی آکاشا کے لیے محبت کا جذبہ نہیں تھا، وہ صرف اس معاشرے میں رہنے کے لیے اس کا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے بیٹے کو معاشرے میں عزت دار زندگی دے سکے، ایک باپ کا نام دے سکے۔ آنیہ صرف آکاشا کے لیے میں سے چھوڑ کر باہر ملک چلی گئی۔ یہ بات آکاشا کو کافی ناگوار گزری۔ ادھا یار، بندے کی منگیتر ہو کر بھی کوئی عزت نہیں، کم از کم ایک بار کال کر کے ہی بتا کر چلی جاتی۔ آکاشا منہ بسور سیل پر اس کا میسج دیکھتے ہوئے کہنے لگا، انشال کو آج راحیلہ بیگم اپنے ساتھ ہی یتیم خانے لے آئی تھی۔ رائب کو گود میں لینے کے بعد انشال کو اس کے جھولے میں لٹا دیا تھا۔ کاش اللہ میری بیٹی کو تمہارے جیسا رنگ دیتا۔ وہ رائب کو دیکھ بڑا دکھی ہو کر حسرت بھرے لہجے میں گویا ہوں، کیا بات ہے آج اتنی دکھی کیوں لگ رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ یتیم خانے میں کام کرنے والی ایک خاتون نے ان کا رنجیدہ چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ خدا نے مجھے بیٹا دیا تو دودھ جیسی رنگ کا دیا، لیکن جب بیٹی دی تو وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ارے پریشان کیوں ہوتی ہو بہن، ابھی تو بہت چھوٹی ہے یہ، جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی اس کا رنگ کھلتا جائے گا۔ اس خاتون کی بات سن راحیلہ بیگم اسبات میں سارے لانے لگی۔ راحیلہ باجی آپ کو انچارج بلا رہی ہیں، ایک لڑکی نے آ کر انہیں اطلاع دی۔ اچھا میں آتی ہوں۔ راحیلہ بیگم نے انشال کو ایک سائیڈ میں کر کے رائب کو اسی جھولے میں لٹا دیا اور خود انچارج کے پاس بات کرنے چلی گئی۔ انشال سو رہی تھی، چھوٹے سے رائب کو اس کے ہاتھ میں بندھی کالی ڈوری نے اپنے جانب متوجہ کیا۔ وہ اس کی ڈوری پکڑ کر منہ میں لینے لگا۔ آپ کی رائب کتنا پیارا لگ رہا ہے نا ہماری انشال کے ساتھ۔ راحیلہ بیگم ابھی کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ مصباح بڑے شوق لہجے میں دونوں بچوں کو دیکھ کر کہنے لگی، ایسی باتیں مت کرو، بھول گئی ہمارے یہاں ذات سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ آج تو کہہ دیا، آئندہ مت کہنا۔ راحیلہ بیگم نے فوراً ہی سخت لہجے میں جواب دیا، جسے سنتے ہی مصباح کا منہ لٹک گیا تھا۔ اف، ہم اور ہماری ذات۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے جھنجھلا کر بولی، بیچارہ رائب بیٹا سن لے، عیسائی برادری سے تعلق ہے ہمارا، قریشی کہلاتے ہیں ہم، بڑے امیر و کبیر ہیں، ہمارے یہاں ذات سے باہر شادی نہیں ہوتی جب تک سامنے والا حد سے زیادہ امیر نہ ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ مصباح بھی تمہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اگر انشال کا ہاتھ چاہیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔
مصباح شوقی سے رائب کے منہ سے انشال کی ڈوری ہٹاتے ہوئے اس کے کان کے پاس آ کر ہلکے سے سرگوشی کرنے لگی۔ اف پاگل لڑکی، ساری آوازیں آ رہی ہیں، مجھے شرم کرو، اتنے سے بچے کو کیا سکھا رہی ہو؟ رائلہ بیگم گھور کر ٹوکتے ہوئے بولی، جس پر مصباح مسکراتے ہوئے ان دونوں بچوں کو دیکھنے لگی۔ میں تو بس مذاق کر رہی تھی آپ کی، خدا جانے ان کے نصیبوں میں کیا لکھا ہے۔ مصباح اگلے علم میں ان دونوں کو دیکھ کر سنجیدگی سے گویا ہوئی، ویسے رائب تو یتیم ہے، اگر یہ رشتہ لے بھی آئے تو آپ کے سسرال والے تو صاف منع کر دیں گے۔ ہائے میرا بیچارہ رائب، مصباح کی اداس ہو کر کہتی رحیلہ بیگم نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا سر پکڑا تھا۔ تمہارا دماغ نہ کچھ زیادہ ہی چلنے لگا، اٹھو جا کر پانی گرم کر کے لاؤ، مجھے رائب کو نہلانا ہے۔ ان کے حکم صادر کرتے ہی مصباح اس بعد میں سر ہلا کر پانی لینے چلی گئی۔ رحیلہ بیگم دونوں بچوں کو دیکھنے لگی۔ رائب برف کی مانند بالکل سفید رنگت کا مالک تھا، جبکہ انشال اس کے بالکل برعکس رنگ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ رحیلہ بیگم رنجیدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ امی میرا بیٹا بھوکا ہے، اسے نہ لے کر جائیں، امی میرا بیٹا بھوکا ہے، امی اسے نہ لے کر جائیں۔ وہ نیند میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ 1 سال گزرنے کے باوجود اس کے خوابوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ آج پھر چیختی ہوئی اٹھی تھی، پورا جسم پسینہ سے تر ہو رہا تھا، اس کی آواز ابھی تک کام نہیں کرتے تھے۔ وہ سر پکڑ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں سناٹا ہونے کے سبب بیل کی رنگ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ ہیلو، فون پر آکاشا کا نام دیکھتے ہی اس نے فوراً ریسیو کر لیا۔ شکر ہے خدا کا، ظالم حسینہ تم نے فون تو اٹھایا، کہاں غائب ہو یار؟ کیوں کال ریسیو نہیں کرتی آکاشا کی؟ آکاشا بے صبری سے استفسار کرنے لگا۔ کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا تم سے بات کرنے کا۔ آنیا نے جو دل میں تھی وہ صاف گوئی سے کہہ دیا۔ اوہ اچھا، چلیں کوئی نہیں، اس غریب عاشق کا تو چاہتا ہے نا اس کے دل رکھنے کے لیے بات کر لیا کرے۔ آکاشا نے اس کی بات کا ذرا بھی برا نہ مانا، ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے منتی انداز میں کہنے لگا، آکاشا میں منگنی توڑنا چاہتی ہوں، مجھے میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، کہتا ہے تجھ جیسی لڑکی کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں کیسی ماں ہوں، میں نے اپنے بچے کو مرنے کے لیے کیسے چھوڑ دیا، کیسے؟ تمہیں پتہ ہے جب امی اسے لے کر جا رہی تھی تب وہ بھوکا تھا۔ آج بھی وہ اسی طرح میرے خوابوں میں آتا ہے، میں پل پل مرتی ہوں یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں۔ آکاشا میرے دماغ کی رگیں ہٹ جائیں گی، مجھ سے اب اور اپنے ضمیر کی ملامت برداشت نہیں ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے میں جب کھانا کھاتی ہوں سب سے پہلے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا بھوکا ہوا تو، کہیں وہ بھوک کے مارے تڑپ رہا ہو اور میں یہاں آرام سے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی ہوں۔ میرا ضمیر مجھے بہت ملامتیں کرتا ہے، میں موت مانگتی ہوں، مجھے موت نہیں آتی، میں کیا کروں؟ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں اپنے بیٹے کو؟ کبھی کبھار سوچتی ہوں تو امی اور خالہ کی باتیں ٹھیک لگتی ہیں کہ اگر میں اپنا بیٹا ڈھونڈ بھی لوں تو اس معاشرے میں اسے پالوں گی کیسے؟ آنیا دن بدن مزید رنجیدہ ہوتی جا رہی تھی، اس کا کہا کہ ایک جملہ اس کے درد کی عکاسی تھا۔ کہتے ہیں مردے پر تو پھر صبر آ جاتا ہے مگر زندہ پر نہیں، اور یہی حال آنیا کا تھا، اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس منگنی کے ٹوٹ جانے کے بعد تمہیں سکون آ جائے گا تو توڑ دو۔ آکاشا نائب سنجیدگی سے گویا ہوا، کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے یہ جملہ ادا کیا تھا، کہا تھا تجھ سے آکاشا، غلط سے چل پڑا تو۔ آکاشا آنیا کی کال کٹنے کے بعد خود سے ہی روان سا لہجے میں ہم کلام ہوا۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ڈھیروں فائلز اس کے سامنے کھلی پڑی تھی، اس کے پاس سر کھجانے تک کا وقت نہیں تھا۔ اس نے آپ جان کر خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ اندر آ جاؤ، ایک جانی پہچانی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ تم؟ آکاشا کو تو مانو 130 واٹ کا زبردست جھٹکا لگا، آنیا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ وہ فوراً چیئر سے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں، مجھے اجازت نہیں ہے تمہارے ہوٹل آنے کی؟ آنیا نے ابرو اچکا کر استفسار کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس تھوڑا شوق لگا ہے تمہیں اچانک دیکھ۔ آکاشا کے لہجے میں اب کافی سنجیدگی نمایاں تھی۔ اوہ، آؤ بیٹھو، کیا لوگی، ٹھنڈا یا گرم؟ آنیا کے صوفے پر بیٹھنے کے بعد وہ اس کے پاس ہی آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، ابھی سفر سے آئی ہوں تو تھکی ہوئی ہوں، بس گھر جا کر آرام کروں گی۔ آنیا تھکے تھکے انداز میں گویا ہوئی۔ اوہ، تم ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے آ رہی ہو اس وقت؟ ہاں، وہ اسباب میں سارے لاتے وہ بولا۔ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں آئی ہوں؟ آکاشا اس کے اچانک آنے کے سبب دلی طور پر گھبرا گیا تھا، اسے یقین تھا وہ منگنی توڑنے آئی ہے۔ پتہ ہے آکاشا کو، فی الحال پہلے کچھ کھا پی لو پھر بات کر لینا۔ آکاشا کا دل مانو لمحہ لمحہ ڈو رہا تھا اس خوف سے کہ آج وہ اعلانیہ منگنی توڑ دے گی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آنیا کے کہتے ہی وہ فائل میں منہ دے کر کھڑا ہو گیا۔ آنیا کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اسے ٹالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، جس کا ثبوت اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی الٹی فائل تھی۔
आकाशा के चेहरे के रंग आनिया की बात सुनने से पहले ही उड़ चुके थे। फाइल तो सीधी पकड़ लो, आनिया टोक कर फाइल उसके हाथ से लेकर सीधी करके पकड़ाते हुए बोली। हाँ हाँ, वो मैं साफ कह देता हूँ, मैं मंगनी नहीं तोड़ूंगा। उस दिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद जज्बाती होकर बकवास कर दी थी आकाशा ने। आकाशा नहीं तोड़ सकता मंगनी, हरगिज नहीं। आकाशा ने फाइल टेबल पर जोर से रख कर आनिया की आंखों मां के डाकल साफ कह दिया कि वो मंगनी की सूरत नहीं तोड़ेगा। ओह, तो इसलिए इग्नोर कर रहे हो तुम मेरी बात को। फिलहाल मैं यहाँ मंगनी तोड़ने नहीं आई, मैं तो माफी मांगने आई थी। जाते वक्त तुम्हें सिर्फ मैसेज पर बताकर चली गई थी, जबकि माम ने बहुत समझाया था मुझे कि तुम्हें ठीक तरह एतमाद में लेने के बाद जाऊं। इसलिए आनिया मासूमाना चेहरा बनाकर अभी माफी तलब कर ही रही थी कि आकाशा बेताब होकर तेजी से बीच में बोला, तो तुम मंगनी तोड़ने का इरादा नहीं रखती? उसकी निगाहों से बेताबी झलक रही थी। नहीं, मैं इतनी अकल से पैदल भी नहीं जितना तुम समझते हो। भला दूसरे प्लेनेट का बंदा मुझे फिर कहाँ मिलेगा? आनिया की कहती है उसने सुख का सांस लिया था। हाय, तुमने तो जान निकाल दी थी। आकाशा की यकीन जानो लग रहा था अब जान निकली कि अब जान निकली। इस रात के बाद से मेरी नींदें उड़ गई हैं। हर वक्त खुद को कोसते रहता हूँ कि क्या सोचकर तुम्हें इजाजत देती मंगनी तोड़ने की। आकाशा एक गहरी सांस हवा में खारिज करते हुए पुरसकून अंदाज में खोया हुआ। सॉरी, उस रात ख्वाब देखकर उठी थी और अक्सर मेरी हालत इस ख्वाब देखने के बाद बिगड़ सी जाती है। आनिया नजरें झुकाकर कहने लगी, अगर मैं कहूँ कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को तो ये झूठ होगा, क्योंकि इंसान सिर्फ वही दर्द समझ सकता है जो इस पर बीता हो। मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि प्लीज मुझे अपने गमों में शरीक कर लो। मैं शरीके याद और शरीके गम दोनों बनने की आरज़ू रखता हूँ। आकाश जज्बाती होकर आनिया की आंखों में झांकते हुए इसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का एहसास दिलाने लगा। अगले महीने मेरी डिग्री मिल जाएगी, इसके बाद मैं अपना खुद का एक छोटा सा बुटीक खोलने की सोच रहा हूँ। ओह ग्रेट। वैसे मंगेतर साहबा, क्या आप मुझे बता सकती हैं मेरी बारी कब आएगी? वो दुनिया जान के मासूमियत अपने चेहरे पर सजाते हुए पूछने लगा। मतलब, वो नासमझी से देखते हुए, मतलब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, आपको डिग्री मिलने वाली है, आप अमेरिका से भी अपना 1 साल कोर्स करके आ चुकी हैं और अब आप अपना खुद का बुटीक खोलने चली हैं। इस सब में आकाश बेचारे का निकाह का प्रोग्राम कहाँ है? उसने शुरू के जुमले नायत पुरसकून लहजे में अदा किए, लेकिन आखिरी जुमले पर वो खासा जोर देते हुए इस्तफसार करने लगा। निकाह तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जब चाहे। अभी इसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि आकाशा का चेहरा खुशी से खिल उठा। बस बस बस, तुमने इतना कह दिया ना, काफी है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। जो भी प्लान है मुझे फोन पर इन्फॉर्म कर देना। आनिया बैग कंधे पर टांग कर अभी एक कदम भी न चली थी कि आकाशा ने पीछे से आवाज दी, सुनो वाइफ जी। इसकी जबान स्लिप हो गई थी। अनिया के कान खड़े हुए, वो खफगी से मुड़कर उसे देखने लगी, जिस पर उसने अपनी जबान आदत के मुताबिक अपने होठों पर फेरी थी। सॉरी, जबान स्लिप हो गई थी। मेरे कहने का मतलब था मंगेतर जी, वो मेरी छोटी बहन और कजन ने अभी तक तुम्हें नहीं देखा है। बहुत आरजू है इन दोनों की तुम्हें देखने की। एक डिनर साथ कर लेते हैं, तुम चाहो तो अपनी सहेलियों को भी ला सकती हो। वो पुरउम्मीद नजरों से आनिया के इस बात में जवाब देने का इंतजार करता। ठीक है। आनिया तैयार हो गई थी आकाशा की बहन और कजन से मिलने के लिए। अबरिश अपने काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आई हुई थी। वो अपनी फैक्ट्री से निकल रही थी कि उसके सेक्रेटरी ने इत्तला दी कि करीबी यतीम खाने में एक छोटा सा फंक्शन रखा है, जिसमें उसे चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया। जिला की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, छोड़ो कभी फिर कभी। अबरिश कहते हुए गाड़ी में बैठ गई। मैम, सिर्फ आधे घंटे की तो बात है, इसकी सेक्रेटरी ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। चलो ठीक है, चलते हैं। अबरिश ने लापरवाही से अपने सेल पर नजरें जमाए हुए कहा। वो यतीम खाने पहुंच गए। वहां सुबह की तवज्जो एक बच्चे ने अपने जानब मबजूल की। डरो डरो, एक छोटा सा बच्चा अपनी तोतली जबान में कहने लगा। वो बच्चा देखने से 1.5-2 साल के करीब का मालूम हो रहा था। मिसबा उसे गोद में लिए हुई थी। अरे देखो तो सही, इतनी प्यारी कार लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, लाइट्स और म्यूजिक वाली, और तुम डर रही हो? एक तो तुम बहुत ही डरपोक हो। राय मिसबा झुंझला कर बोली थी, वो डरपोक नहीं है लड़की, इसका कॉमन सेंस दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा तेज है। वो और बच्चों की तरह चमकती हुई चीज को फौरन नहीं पकड़ रहा। ये इस बात की दलील है कि वो डरपोक नहीं है लड़की, इसका कॉमन सेंस दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा तेज है। वो और बच्चों की तरह चमकती हुई चीज को फौरन नहीं पकड़ा। ये इस बात की दलील है कि बच्चा सोच जो समझ रहा है। वो खुद के लिए इस कार को अभी महफूज नहीं गुमान कर रहा। जब थोड़ी देर गुजर जाएगी और ये महसूस करेगा कि ये कार उसके लिए खतरनाक नहीं है, न ही उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा रही है, तब जाकर खेलेगा इस कार से। सो इसे मेरे नजदीक के मुताबिक डरपोक होना नहीं, समझदार होना कहते हैं। अबरिश साहब के गाल को प्यार से सुलाते हुए पुरअतमाद अंदाज में गोया हुई। ओह, मिस बाबरिश की बात सुन लाजवाब हो गई थी। वैसे क्या नाम है इस बच्चे का? अबरिश ने बड़े तजस्सुस से पूछा।
راہب نام ہے اس کا. یہ بچہ یتیم خانے کا ہے. ابریش اس بچے میں دلچسپی ظاہر کر رہی تھی. جی یہ یہیں رہتا ہے, میں اور آپ اس کا خیال رکھتے ہیں, مس وہ مسکرا کر بتانے لگی. اوکے. ابریش کا دل اس بچے پر اٹک گیا تھا. اس بچے کی بلا خوبصورتی ابریش کی آنکھ کو خود سے ہٹنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی. میں اپنے بیٹے کے لیے ہیرا ڈھونڈوں گی نہیں بلکہ خود تیار کروں گی. آج سے راہب ابریش ملک کا بیٹا ہے. اس نے سوچ لیا تھا, اور وہ بدستور دنیا وہ دستور دنیا نہیں نبھائے گی. وہ اپنی بیٹی کو کسی دوسرے گھر نہیں بھی آئے گی بلکہ وہ ایک بچہ اڈاپٹ کرے گی. اس کی خود بہترین پرورش کرے گی. اسے ہر طرح سے اپنی شہزادی جیسی بیٹی کے قابل بنائے گی, اور پھر اپنی بیٹی کا ہاتھے سے تھما کر زندگی بھر کے لیے ان دونوں کو ہنسی خوشی اپنے پاس رکھے گی. ابریش ملک نے راہب کو اڈاپٹ کر لیا اور اپنے ساتھ ہی کراچی لے آئی. ہانیہ منیبا اور مام کے ساتھ آکاشا کے کزن اور بہن سے ملنے ہوٹل پہنچی. ابے یار بھابھی کب آئیں گی اور کتنا ویٹ کرنا پڑے گا؟ ندیم بے صبرا ہو کر آکاشا کو دیکھ بولا. ہاں برو, بھابھی ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ آپ فون کریں انہیں اور پوچھیں کہاں ہے وہ. اروش بھی بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی. اوکے آکاشا بھی کال کرتا ہے, رکو. آکاشا کال ملاتے ہی بیل رنگ ہونے کے پیچھے سے آواز آتی ہے. وہ مسکراتے ہوئے مڑا. وہ اس نے سراپا چمکتے چہرے کے ساتھ اسی کی جانب چلتی ہوئی آ رہی تھی. شکر ہے آ گئی. آکاشا مسکراتے ہوئے کہنے لگا. ہانیہ کی نگاہ ابھی تک صرف آکاشا تک محدود تھی. لو بھابھی آ گئیں. اروش کھڑے ہو کر پیچھے کی جانب مڑ کر بولی. کہاں؟ ندیم الجھی نگاہ سے. ارے کھڑے ہو کر پیچھے مڑو, وہ پیچھے کھڑی ہے. اروش کہتے ہوئے ہانیہ کی جانب بڑھ گئی تھی. ندیم مسکراتے ہوئے اپنی بھابھی کا ویلکم کرنے کی نیت سے جب پیچھے مڑا, ہانیہ کو دیکھ اس کا سر چکرا گیا. وہ پھٹی نگاہوں سے ہانیہ کے وجود کو تاک رہا تھا. ہانیہ اس لمحے ندیم کی موجودگی سے بے خبر اروش سے ملنے میں لگی ہوئی تھی. اس کی نگاہ جیسے ہی ندیم پر پڑی وہ حیران و پریشان ہو گئی. یہ میرا یار, میری جان, میرا بھائی جیسا دوست, اور میری خالہ پلاس چاچی کا بیٹا ندیم. آکاشا ندیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے اس کا تعارف ہانیہ سے کروانے لگا. بس یہ تعارف سننا تھا. ہانیہ کا ذہن مفلوج ہو گیا. اس نے ہکا بکا نگاہوں سے ایک بار آکاشا کی جانب دیکھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس طرح ندیم سے دوبارہ ٹکراؤ کروائے گی. ندیم کے چہرے کے رنگ اڑے گئے تھے. ہانیہ کو اپنی بھابھی کے روپ میں روبرو کھڑا پا کر مام اور منیبا کو بھی زبردست شوق لگا تھا. وہ دونوں بھی حیرت سے ندیم کو آکاشا کے برابر میں کھڑا دیکھ رہی تھی. ہانیہ نے 1 سال سے ندیم کو نہیں دیکھا تھا, مگر اپنے بیٹے کے رونے کی چیخیں آج بھی اس کے کانوں میں گونجتی تھی. اس کی نظر میں ندیم ایک مجرم تھا, اور اس کے خوابوں کا قاتل, اس کے بیٹے کو لاوارث کرنے والا, اسے معاشرے میں گالی بنا کر چھوڑ دینے والا. تو تم دونوں بھائی ہو, تم نے مل کر بے وقوف بنایا مجھے. ہانیہ روان سا آواز میں ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی. اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال ہو رہی تھی. اسے لگا آکاشا بھی ندیم کے ساتھ مل کر اس کا مذاق بنا رہا ہے. کیا بول رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آکاشا فوراً ہی الجھ کر بولا. وہ تو اس لیے ملوانا چاہتے تھے تم مجھے اپنے کزن سے. ہانیہ کا ری ایکشن آکاشا کو الجھا گیا تھا. وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ہانیہ اچانک کیا بول رہی ہے. ہوا کیا ہے؟ نہ سمجھی کے عالم میں آکاشا نہ سمجھی کے عالم میں سر پکڑ بولا. ہوا کیا ہے؟ تم دونوں کزن نے مل کر میرے دوست کو بے وقوف بنایا. ندیم خدا تمہیں غارت کرے گا. منیبا تیزی سے ندیم کے سامنے آ کر کدورت بھرے لہجے میں بولی. میں بھی کہوں کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ مام آکاشا کو دیکھ طنزیہ کہنے لگی. یار تم لوگ کیا بولے جا رہے ہو؟ آکاشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. آکاشا مام کی جانب دیکھ تم نے اچھا نہیں کیا. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. پہلے میں نے کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی کیونکہ میں تم سے زیادہ خود کو گنہگار مانتی تھی, مگر آج تم نے جو اپنے کزن کے ساتھ مل کر میرا مذاق بنایا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی. جب ان آنکھوں سے آنسو بہیں گے ایک ہی بد دعا نکلے گی. خدا تمہیں بھی اتنا ہی تڑپائے جتنا میں تڑپی ہوں. تم سکون کے متلاشی ہو جاؤ مگر تمہیں سکون نصیب نہ ہو. ہانیہ کا منہ سے کی ملی جلی کیفیت سے گزر رہی تھی. اس نے بغیر آکاشا کی بات سننے ہی گمان کر لیا تھا کہ آکاشا ندیم کے ساتھ ملا ہوا ہے. ہانیہ کے جملے آکاشا پر اشکار کر گئے تھے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. اس کے پاؤں کے نیچے سے مانو زمین ہی کھسک گئی. وہ چہرے سے آتا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے بے جان روح کی مانند خالی نگاہوں سے ہانیہ کی باتیں سن رہا تھا. جس لڑکی سے اس نے بے پناہ محبت کی وہ لڑکی اسی کے کزن کے بچے کی بن بھائی ماں تھی. یہ شوق اس کے لیے ناقابل بیان تھا.
وہ بے بسی کے عالم میں اپنے خوابوں کی خوبصورت دنیا اجڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اروش تو بت بنے آنیا کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے لمحے جب اس نے اپنے بھائی کی جانب نگاہ کی تو یہ دیکھ تڑپ اٹھی کہ اس کے بھائی کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہیں۔ آنیا قدورت بھری نگاہ ایک بار آکاشا پر ڈالتے ہوئے بغیر کچھ کہے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ایک دو ثانیوں کے لیے تو آکاشا بت بنا اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک بار ندیم کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے آنیا کے پیچھے دوڑا۔ آنیا میری بات سنو یار، آنیا میں نے کہا نا رکو۔ آنیا وہ آوازیں دیتا ہوا آنیا کے پیچھے پیچھے کار پارکنگ تک آیا تھا۔ آنیا اس نے تیزی سے آ کر بازو مضبوطی سے گرفت میں لے کر روکنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس لیے تم اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، بڑا مزہ آیا ہوگا نا مجھے ایک بار پھر بیوقوف بنانے میں۔ کیا مل رہا تھا تمہیں اور تمہارے کزن کو میری زندگی سے کھیل کر؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تم امیر زادوں کا؟ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ میں ٹوٹ چکی ہوں، میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو لڑکی تمہارے سامنے کھڑی ہے نا، یہ ہانیہ نہیں ہے۔ ہانیہ تو اسی دن مر گئی تھی جب تمہارے کزن نے میری عزت پامال کی تھی۔ یہ لڑکی تو ایک ننھے سے بچے کی ماں ہے، ایک بن بیائی ماں، ایک ایسی ماں جو اپنے بچے کو معاشرے کی گالی بننے سے بچانے کے لیے تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی۔ ایک ایسی ماں جن کے خوابوں میں اس کا بیٹا روز آتا ہے، وہ بھوک سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور یہ بے بس ماں کچھ نہیں کر پاتی سوائے دیکھ لے کہ میں اب جیتی نہیں ہوں، بس سانسیں چل رہی ہیں میری، وہ بھی صرف اس امید پر ایک دن میں اپنا بیٹا ڈھونڈ لوں گی، اسے میں اپنی آغوش میں لوں گی، اسے باہوں میں بھر کر ڈھیر سارا پیار کروں گی، اس سے معافی مانگوں گی کہ مجھے معاف کر دو، میرے گناہوں کا بار تمہیں اٹھانا پڑا، تمہیں بنا کسی گناہ کے میری ماں نے پھینک دیا جبکہ تمہارا حق تھا تمہاری ماں کی گود پر۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو آکاشا کے دل کو گھائل کر رہا تھا۔ ندیم نے آج بنا کسی گناہ کے اس بیچارے کو شرمندگی کے اتھاہ گہرائیوں میں اتار دیا تھا۔ چھوڑو اس کا ہاتھ۔ آکاشا اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی محبت سچی ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتا منیبا نے اس کے ہاتھ سے ہانیہ کا بازو چھڑا دیا۔ تم نے آج ثابت کر دیا سارے امیر لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ماں دانت پیستے ہوئے آکاشا کو دیکھ کہہ کر چلی گئی۔ مام اور منیبا نے آنیا کو اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھا لیا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے یار، مجھے ایک بار۔ وہ کچھ کہہ پاتا کہ اس سے پہلے ہی ٹیکسی چل گئی تھی۔ وہ سر پکڑ کر مفلوج ذہن کے ساتھ اپنی قسمت پر ماتم کرتا رہ گیا۔ سوری۔ ندیم شرمندگی سے اس کے سامنے آ کر معافی مانگنے لگا۔ آکاشا کی زندگی کے سارے سنہرے رنگ بکھیر کر وہ ظالم فقط سوری کا لفظ ادا کر کے بائک کی جانب بڑھ گیا۔ تم پہلے مجھے بتاؤ کیا کیا تم نے آنیا کے ساتھ؟ آکاشا تیزی سے چلتا ہوا آیا اور سامنے سے آ کر اس کا کالر پکڑ کر پاس دیوار سے لگا کر چنگھاڑتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار ندیم نے آکاشا کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ میں صرف فن کر رہا تھا اس کے ساتھ، میں ایک پلے بوائے ہوں اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ جیسے میری ساری گرل فرینڈز ہوتی ہیں ویسے ہی ہانیہ تھی، مگر وہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئی۔ غریب گھر کی ہے نا اس لیے اس نے سوچا مجھے پھنسا کر شادی کر لے گی، میں لڑکا ہوں یار، اس کے پلان میں آ گیا اور بہہ گیا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، یقین کرو برو۔ ندیم پہلے تو بکھلا گیا آکاشا کا غصہ دیکھ، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے اعصاب پر قابو پا کر اطمینان سے جھوٹ بولنے لگا۔ اس کی باتیں آکاشا کا دل چھلی کر گئیں، اس کی پکڑ خود بخود ڈھیلی پڑنے لگی۔ یقین کرو برو، یہ لڑکی جتنی سیدھی دکھتی ہے اتنی ہے نہیں، ایک نمبر کی۔ ندیم اس سے پہلے آگے کچھ گھٹیا الفاظ ادا کرتا آکاشا نے زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ ایک لفظ بھی اور کہا تو جان نکال گا تیری، میں بہت اچھی طرح واقف ہوں تم دونوں کی شخصیت سے۔ آکاشا کا ایک ہی مکہ اس کے سارے دانت لا گیا تھا، ساتھ ساتھ منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے ایک ایک لفظ چبا کر ندیم کو دیکھ بفر کر بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ ندیم کو یقین نہیں آ رہا تھا آنیا کی خاطر آکاشا اس پر ہاتھ تک اٹھا لے گا۔ وہ بے یقینی سے آکاشا کو دیکھ بولا، آکاشا اچھی طرح علم رکھتا ہے کہ اس کی محبت کتنی پاکیزہ ہے، مجھے تو شرم صرف اس بات کی آ رہی ہے کہ میں تجھ جیسے بے ضمیر انسان کا بھائی ہوں، تیری وجہ سے وہ مجھے بھی غلط سمجھ رہی ہے۔ آکاشا بکھر گیا تھا پوری طرح، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کے الفاظ اس کی بے پناہ محبت کی عکاسی تھے۔ تمہیں اندھا کر دیا ہے اس کیس نے، فی الحال جب ہوش میں آؤ تو معافی مانگنے آ جانا، میں معاف کر دوں گا۔ میں ذرا بھی ناراض نہیں ہوں تم سے، کیونکہ میں جانتا ہوں آنیا جیسی لڑکیاں کیسے جال میں پھنساتی ہیں۔ تمہیں تو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ جس کی پاکیزگی کی گواہی دے رہے ہو وہ ایک بچے کی ماں ہے، بن بیائی ماں۔ آخری جملہ اس نے خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا تھا۔ ندیم اس بات سے انجان تھا کہ آنیہ آکاشا کو پہلے ہی بچے کے متعلق آگاہ کر چکی ہے۔ وہ اس خوشگوانی سے بائک پر بیٹھ کر چلا گیا کہ بن بیائی ماں بن جانے والی لڑکی سے کبھی بھی آکاشا کوئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، اور اس کا نشے کی ڈوز دے کر آنیہ کی عزت پامال کرنے کا جرم چھپا کا چھپا رہ جائے گا۔
आकाशा की मानो दुनिया उजड़ गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना कुछ खाता ना पीता। सोच सोचकर वो पागल हुए जा रहा था। जब बर्दाश्त जवाब देगी तो गन उठाकर चल दिया। आनिया, तुमसे कोई मिलने आया? एक लड़की ने आकर उसे इत्तला दी। मुझसे? आनिया दोबारा तस्दीक करने लगी। हाँ बाबा, तुमसे, जल्दी जाओ। वो लड़की कहकर चली गई। मुझसे कौन मिलने आ सकता? आनिया यही सोचते हुए दुपट्टा शानों से उतारकर सर पर तमीज से ओढ़कर बाहर की जानब लपकी। आकाशा, तुम? आकाशा को देख वो बेजारी से बोली, हाँ मैं, मुझे तुमसे बात करनी है। कान में बैठो। उसका चेहरा पहले की तरह खिला खिला नहीं था, बल्कि बहुत ही बेरौनक और मुरझाया हुआ मालूम हो रहा था। उसने नहायत संजीदगी से आनिया को देखकर कहा, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आनिया पाठ सा जवाब देकर अभी मुड़कर एक कदम ही चली थी कि आकाशा तेजी से हाथ पकड़कर खींचते हुए कार तक ले आया और उसे जबरदस्ती कार में उठा दिया। ये क्या हरकत है? कार का गेट खोलो, मुझे जाना है। वो आंखों में सख्त कदूरत लिए उसे से बोली। आकाशा तेजी से कार में बैठा। कार का गेट आकाशा की बात खत्म होने के बाद ही खुलेगा, उसने कहकर कोट हटाकर पैंट पर लगी गन निकाल ली थी। गन देखती आनिया का दम खुश्क हुआ था। ये क्या ये क्या है? वो बढ़ाकर गन देखते हुए बोली, गन ये लो और मार दो इससे मुझे। सुकून दे दो इस आकाशा को। मेरी गैरत तुम्हें अपनाने नहीं देगी और मेरी मोहब्बत छोड़ने नहीं दे रही। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? वो रोहान सा लहजे में तड़प कर बोलते हुए गन आनिया के हाथ में जबरदस्ती पकड़ाने लगा। अब ये क्या नया ड्रामा है? बस करो, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या मजा आ रहा है मुझे यूं तंग करके। वो गन से अपने हाथ हटाने की मुसलसल कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें क्यों लगता है ये सब ड्रामा है? तुम्हें क्यों मेरी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आती या देख कर अनजान बन रही हो? मैं भला क्यों कोई ड्रामा करने लगा? मुझे क्या मिलेगा? बेवकूफ तो मैं बनूं तुम्हारे और नदीम के हाथों। तुमने नदीम से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, तभी तुम मेरे होटल आई थी ना। तुमने नदीम से बदले के चक्कर में मेरे दिल को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और मैं पागल का बच्चा इस्तेमाल भी होता रहा। आकाशा खुद को कोसते हुए कहने लगा। उसका रंजीता चेहरा, भरी भरी आवाज, सुर्ख लाल आंखें उसके कुर्ब का पता दे रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम नदीम के कज़न हो, और ना ही मैं होटल में तुम्हारी वजह से आई। मैं वहाँ वाकई खुदकुशी करने आई थी, और मैं क्यों नदीम से बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करने लगी? ये रियल लाइफ है, कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है। आनिया चिल्लाकर उसे देखने लगी थी, साथ साथ गन से अपना मुकम्मल हाथ हटाने में वो कामयाब हुई थी। शुक्र है तुम्हें समझ आया, ये रियल लाइफ है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा। जैसे तुम्हें नहीं पता था कि नदीम मेरा कज़न है, वैसे ही मुझे भी कुछ नहीं पता था, और मैं क्यों उसके साथ मिलकर तुम्हें तंग करूंगा? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस यूज करो। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि अपना पूरा होटल का बिजनेस छोड़कर एक यूनी के लड़के साथ मिलकर एक लड़की को तंग करूंगा? मतलब हद है यार। और इतना ही नहीं, आकाश इतना बड़ा गधा है कि अपने वालिदैन को भी इस सब में इन्वॉल्व करेगा। यार अकल से लगता है बिल्कुल ही पैदल हो लड़की तुम, और तुमसे बड़ा पैदल ये उल्लू का पट्टा आकाश है जो तुम्हें ये समझाने चला आया कि जो खुद फंस कर रह गया वो बेचारा किस्मत का मारा तुम्हें क्या फंसाएगा। दोनों तरफ से जान मेरी सूली पर अटकी है। आकाश अनायत ही जज्बाती होकर उसे समझाने लगा। खत्म कर देते हैं ये मंगनी, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। ये जाने के बाद कि तुम नदीम के कज़न हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। हाँ ये अच्छा हाल है, जबरदस्त। तालियां बजाओ आपके लिए। तालियां बजाऊं आपके लिए? आकाश उसकी बात सुनते ही गन से अपनी पेशानी को जाते हुए तंजिया गोया हुआ। तुम्हें हर चीज का मंगनी तोड़ना ही क्यों दिखाई देता है? मुझे ये बात समझ नहीं आती। वो गुस्से से घूरते हुए पूछने लगा। क्योंकि मैं ये मंगनी अब किसी सूरत नहीं रखना चाहती। तुम मुझे किसी बात की सजा दे रही हो। किस बात की सजा दे रही हो? कसूर क्या है मेरा? वो अबरू उचकाकर रंजीदा होकर इस्तफसार करने लगा। उसका चेहरा कुर्ब से भरा हुआ था। तुम्हारा नदीम का कज़न होना, ये वजह काफ़ी है मंगनी तोड़ने के लिए। आनिया का लहजा नायत का दूरत भरा था। जिस शख्स की वजह से उनसे अपनी इज्जत, अपने ख्वाब और अपना बच्चा खोया था, उसी के कज़न से शादी करना अब उसके लिए मुहाल था। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे किसी और के गुनाह की सजा सुना रही हो? इसकी तो मानो रूह जिस्म से जुदा हो रही थी। वो तड़प कर बोला, तुमने खुद कहा था तुम्हारी गैरत मुझे अपनाने नहीं देगी और मोहब्बत छोड़ने नहीं दे रही। मैं तो तुम्हारा मसला हल कर रही हूँ। आज से समझो तुम्हारी गैरत ने गवारा नहीं किया मुझे ऐसी लड़की से रिश्ता रखना। वो तो इतनी आसानी से सब खत्म करने पर आमादा थी कि आकाश हैरत से इसका चेहरा तकने लगा। आनिया के आनिया की आंखों में नफरत के सिवा कोई जज्बा नहीं उभरा था। आनिया की बातें उसके जख्मी दिल को मजीद कुर्ब में मुब्तला कर रही थी। काश मैं गन की सारी गोलियां अपने सीने में उतार कर आज़ाद हो जाता, तुम जैसी संगदिल लड़की की मोहब्बत से जो मुझे बगैर किसी गुनाह के सजा देने पर आमादा है, जिसे आकाशा की दीवानगी नजर ही नहीं आ रही।
جسے نظر نہیں آ رہا کہ آکاشا کے لیے بھی بہت مشکل ہے اپنے ہی کزن کی چھوڑی ہوئی لڑکی سے نکاح کرنا، مگر آکاشا پھر بھی چلا آیا ہے۔ اصولاً تو نفرت کرنی چاہیے مجھے تم سے، لیکن یہ کمبخت دل نہ جانے کیوں تم سے نفرت نہیں کر پا رہا، نہ جانے کیوں یہ بغیرت بننا منظور کر رہا ہے، مگر تمہیں چھوڑنا نہیں۔ وہ دیوانہ بڑا بے بس تھا اس لمحے۔ شاید یہ دل اتنا ہی کمزور کر دیتا ہے انسان کو جتنا اس وقت آکاشا تھا۔ مجھے اب جانے دو، میں مزید اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ آکاشا کی بے پناہ محبت اس زندہ لاش نما لڑکی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ آکاشا کی کسی بات کہانیوں پر کوئی اثر نہ تھا۔ وہ جانے لگی، کار کا دروازہ کھول کر، سوچو اگر میں چلا گیا تو کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ آکاشا اس سنگ دل لڑکی کو آخری بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اللہ حافظ۔ اس لڑکی کے پاس اب دل کی جگہ پتھر تھا، وہ ایک زندہ لاش کی مانند تھی۔ اس نے پلٹ کر سنجیدگی سے ہمیشہ کے لیے آکاشا کو دیکھ الوداع لی۔ وہ اس سنگ میل لڑکی کی بے حسی پر ماتم کرتا رہ گیا۔ ایک ہی دن بعد اس کی والدہ کا فون آیا۔ وہ کافی رنجیدہ ہو کر بتانے لگی کہ آکاشا کے گھر والوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے منگنی توڑ دی ہے، جس کی وجہ سے اس کے والد کافی دکھی ہیں۔ اس لمحے آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ وہ اپنے آنسو جو بے اختیار بہہ رہے تھے، ان میں سے ایک موتی کو اپنی انگلی کے پوروں پر رکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا یہ آنسو آکاشا کے لیے ہیں؟ وہ خود سے ہی سوال کرنے لگی۔ دل کا رشتہ آکاشا سے، جس کا احساس اسے کھونے کے بعد آج شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔